اگر کوئی شخص کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا دل میری طرف مڑ جائے، اس کی توجہ میری طرف ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس شخص کی توجہ، اس شخص کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسم ہے یا قیوم۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام صوفی برکت علی صاحب ہے، اور ان کا تو وظیفہ یہی تھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ وہ تو آج بھی ان کے مزارات پر چلے جائیں تو آج ان کے مرید بھی یہی اسم پڑھتے رہتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس اسم کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اگر میں آپ کو بڑی آسان سی بات بتا دوں تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب کوئی آتے ہوئے شخص کے دل کے حوال معلوم کر لینا۔ اس اسم کا مسلسل ورد رکھنے والا بندہ، وہ آنے والی مشکلات کا اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سامنے والا شخص میرے ساتھ دھوکہ کرنے لگا ہے، دغا کرنے لگا ہے، میرے ساتھ کیا ماجرا کرنے لگا ہے۔ جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے اس کو پہلے خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مخصوص طریقے ہیں، اگر ان طریقوں سے اس کو پڑھا جائے۔ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا۔ کوئی بھی شخص آپ سے ناراض ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی بندہ آپ سے ناراض ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا رخ میری طرف مڑ جائے، وہ میری طرف توجہ کرے، میری ساتھ صلح کرے، انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے میں عمل بتاؤں اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اس کا دل آپ کی طرف مڑ جائے گا۔ اس میں آپ کو اس کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ کھلانے پلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط اس کا تصور ہی کافی ہے۔ آپ نے تصور میں دل پر پھونک ہی مارنا آپ کا کافی ہوگا اور وہ شخص آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اس اسم پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا قیوم ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کو رزق کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی مقدمے میں آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں فتح حاصل کرنے کے لیے تب بھی، اگر کوئی شخص چوری کر گیا ہے آپ اس کو چوری کے پیسے یا کوئی بھی مال ہے، وہ رقم جو آپ کی چوری ہو چکی ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حصول مراد کے لیے، کوئی آپ کی مراد ہے، دلی خواہش ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ان میں ہر ایک عمل کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو میں عمل بتانے لگا ہوں وہ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس میں دوستو سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درود پاک، اب بہت سے دوست کمنٹ میں پوچھنے لگ جاتے ہیں کون سا درود پاک پڑھنا ہے، تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم اور اس کی آل پر جو ہم درود پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے شروع میں بھی 11 مرتبہ سے لے کر 33 مرتبہ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، جتنی آپ کو محبت ہے حضور نبی اکرم نور مجسم سے، اتنا ہی آپ زیادہ تعداد میں طاق عدد میں درود پاک پڑھیں۔ اور اسی طرح پھر آپ نے اپنی یا نماز پر بیٹھ جانا ہے، باوضو اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو عمل کو نہیں کرنا۔ اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتی، یا بیوی ہے وہ سمجھتی ہے میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو یہ بہت سی پرابلم ہے۔ بہت سے مجھے واٹس ایپ بھی اس طرح کی کالیں آ رہی ہیں اور وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے۔ اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ تیر بہدف ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ اثر نہیں کرے گا، پریشانی مایوسی ہوگی، نہیں ہوگی مایوسی۔ انشاءاللہ آپ اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کے اس اسم کی برکت کو دیکھیں۔ آپ کو کسی عامل کو، پیر کو ہزاروں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فقط یہ عمل کریں، اللہ کا اسم پڑھیں، آپ کی مشکل آسان ہونے والی ہے۔ آپ کو بار بار کسی کے در پر جا کر گرنے کی ضرورت نہیں ہے، منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بس عمل کو کریں۔ آپ نے دوستو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا 33 مرتبہ، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ پھر آپ نے ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں بیٹھ کر، جس دن آج آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں کل بھی کوشش کریں وہی وقت آپ اسی ٹائم میں 2-4 منٹ کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں، لیکن زیادہ آپ نے ٹائم کی تبدیلی نہیں کرنی۔ جس وقت آج پڑھیں کل بھی اسی وقت ہی اس عمل کو پڑھیں۔ 7 دن سے 11 دن تک آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو آپ کی طرف دیکھتا نہیں تھا اس کے دل میں اللہ محبت پیدا فرما دے گا، اس کے دل میں آپ کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔
لیکن اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جو میں پوائنٹ ابھی دینے والا ہوں اس پوائنٹ پر آپ نے توجہ کے ساتھ غور و فکر اور سوچنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ناجائز غلط کسی کو ناجائز اپنے پیچھے لگانے کے لیے کسی لڑکی کو لڑکے کو بالکل نہیں کرنا، صرف جو جائز رشتے ہیں ان کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔